الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اپنی امت کو بتا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس سے بڑا کرم اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ جب ماں دودھ پلاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا جب ہم قبر میں داخل ہوں تو ہم کس نیت سے داخل ہوں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اگر ہم گھر سے دکان کے لیے یا کاروبار کے لیے یا دکان کھولنے کے لیے یا پھر ٹھیلا لے کر کے سبزی بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے نکلے ہیں تو ہمیں کس نیت سے نکلنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتا دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات، اور اس سے ضروری بات کوئی ہو نہیں سکتی، کہیں گے یہ چیز اگر ہے تو اس انسان سے بڑا کوئی نیک انسان ہو نہیں سکتا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس سے بڑا دبنگائی اور اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہیں گے وہ چیز کیا ہے؟ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکرہا ضم اللذات الموت، اکثروا ذکرہا ضم اللذات الموت۔ خوب یاد کرو اور ہمیشہ یاد رکھو، خوب یاد کرو اور ہمیشہ یاد رکھو، لذتوں کو توڑنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، موت۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ ہیں، اور ہر وہ انسان جس کو یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ موت کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کا جھٹکا کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی اور کسی بھی اندیشے میں آ سکتا ہے، تو وہ انسان دبنگائی نہیں کرے گا۔ اس انسان کے پاس اللہ نے جتنا مال و دولت دیا ہے، سب سے پہلے اگر کسی پر ظلم کرنا ہوگا یا پھر اس کا موڈ خراب ہو جائے گا یا پھر اس کا غصہ اب بھڑک جائے گا، تو سب سے پہلے یہ سوچے گا غصہ میرا بھڑکا ہے، اور جس پر ہم غصہ نکالنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے میرا غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس غصے کی وجہ سے ہمارے دماغ کی رگ پھٹ جائے، اور دماغ کی رگ اور دل کی دھڑکن اسی وقت بند ہوتی ہے جب انسان کسی چیز کو زیادہ حاوی کر لے، بہت زیادہ غصہ ہو گیا یا پھر بہت زیادہ اسٹریس میں آ گیا، سوچنے لگا، کہیں گے دل کے تار ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان یہ چیز سوچ لے تو انسان نہ غصہ کسی پر کرے گا اور نہ کبھی غصہ ہوگا۔ اچھا، ہم لوگ ایمان والے ہیں اور بڑے قابل ہیں الحمدللہ۔ اگر ہمارے پاس علم آ گیا، ہم عالم بن گئے، ہم مفتی بن گئے، تو ہم یہ سوچتے ہیں میاں ہمارے پاس ساری باتیں ہیں۔ یا پھر کوئی انسان ڈاکٹر یا وکیل یا پھر اللہ نے اس کو مال و دولت سے نواز دیا تو وہ یہ سوچتا ہے تجربہ میرے پاس ہے، ہم سے آ کے سیکھیے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کہنے لگے وہ غلط بات ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ ایمان والے کہتے ہیں اور عالم بھی کہتے ہیں، ممبر پر بیٹھنے والا اور تقریر کرنے والا بھی یہی بات کہتا ہے، وہ ایکچولی معاملہ یہ ہے مجھے غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی،
کہ اچھا غلط بات کا مطلب بتائیے. کہیں کوئی بھی غلط بات ہو مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے. بڑے اچھے آپ انسان ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, اچھا ہم لوگ غلط بات برداشت کر لیتے ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو غلط بات برداشت کرے. کہیں گے غلط بات ہی تو برداشت کی جاتی ہے, صحیح بات تو تسلیم کی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. برداشت کس کو کرنا ہے؟ صبر کہاں پر کرنا ہے؟ کہیں گے یہیں پر تو صبر کرنا ہے جہاں پر ایمان والے چوک جاتے ہیں. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہی چیز ہے وہ جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. کہیں گے مرد حضرات یاد رکھتے ہیں, وہ بھی شادی میں بھول جاتے ہیں. کہیں گے ان کی جنس آپ دیکھ لیجئے, 10,000 ہزار کی جنس پہن رہے ہیں. کہیں گے وہ مجھے یہاں کی پسند نہیں آتی ہے, میں فلاں برانڈ کی پہنتا ہوں. وہی حال عورتوں کا ہے, وہ اتنا سستا کپڑا میں نہیں پہنوں گی, بھائی کی شادی ہے میں تو نہیں پہننے والی. اچھا کتنی مرتبہ پہنیں گے؟ وہ ایک مرتبہ پہنتے ہیں برباد ہو جاتا ہے. یہ سوچیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے. یہ پیسہ اگر کہیں صحیح جگہ لگ جائے تو موت کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. امام الاولین والآخرین فرمانے لگے موت کو کثرت سے یاد کرو. امام الاولین والآخرین کا ایک فرمان نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ الفاظ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. اور فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی فاروق اعظم کے صاحبزادے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ, عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے وہ جملے سننے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ محبت, یہ لطف, یہ الفت کہیں ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑا عالم ہو, بڑے سے بڑا متقی ہو, یا بڑے سے بڑا بزرگ ہو, یا بڑے سے بڑا سمجھدار انسان ہو, وہ محبت کہیں نہیں ملتی ہے. وہ محبت اگر ملتی ہے تو دربار محمد میں ملتی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملتی ہے. ہر ایک انسان یہ سوچ رہا ہے سرکار کو مجھ سے زیادہ محبت ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر, کہنے لگے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبی. اللہ اکبر. کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگے سرکار دو عالم, فخر کائنات, تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا. کہیں گے یہ کون کرتا ہے؟ کہیں گے یہ دوست اپنے دوستوں سے کرتے ہیں, ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کہیں گے چلو یار گھومنے کے لیے, کوئی بڑا نہیں رکھتا یا پھر چھوٹا بڑے پر نہیں رکھتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. امام الاولین والآخرین نے عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک نصیحت کی. کیا تھی وہ نصیحت؟ کہیں گے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں مسافر کی طرح رہو. اللہ اکبر. ہم جب اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں میاں شادی ہوئی تھی کل, کیا ہوا؟ یا پھر اما عید نکل گئی ہے, ٹکٹ لیا کہیں کا؟ عجیب عجیب باتیں. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کو سیکھنا چاہیے. محبت بھی ہو رہی ہے, انسان خوش بھی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم نے ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھا. کوئی عالم ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ دے, ہم خوش ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر خوش ہو رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. امام الاولین والآخرین نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا پھر راستہ چلنے والا. توجہ چاہیے, یہ الفاظ نبوت ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے کہ امام صاحب نے شادی کی بات کر دی, ابھی کل یہ بات ہوئی تھی, دماغ فوراً وہیں چلا گیا اور پورا وقت اسی میں بیت گیا. اور جب کہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, ابھی ٹائم ہو گیا کیا, ابھی نماز پڑھ لی. یہ ہمارا حال ہے. اللہ ہمارے دماغ کو حاضر و ناظر رکھے. ہم سوچتے رہے ہمیں کرنا کیا ہے. انہی نے جب یہ کندھے پر ہاتھ رکھا تو امام الاولین والآخرین نے نصیحت فرمائی. اور فاروق اعظم کے صاحبزادے سے پوچھئے کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے دوستوں سے, سب لوگوں سے. کہنے لگے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. دیکھو جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرنا, اور جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرنا.
یہ نصیحت ہے امام الاولین والآخرین کے غلام ہم سب کے آقا عبداللہ ابن عمر کی۔ کہیں گے جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرنا، اور جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کرنا۔ اور کیا کہنے لگے؟ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَوْتِكَ وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِن حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ صحت میں، تندرستی میں وہ اعمال کرو جو ہماری بیماری میں کام آ سکے، اور زندگی میں وہ کام کرو جو موت کے بعد کام آ سکے۔ ہم نے یہ نصیحت چھوڑ دی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ یہ فرمان مصطفیٰ لکھے کہاں ہیں۔ ہمارے گھر میں ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن مدنی آقا تاجدار مدینہ ساقی کوثر امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ہمارے گھر اس سے خالی ہیں۔ اور اگر ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے، کلام الہی ہے، تو وہ آج بھی رکھا ہوا ہے، اس پر دھول جم رہی ہے۔ جمعہ کا دن تھا، آج ہم مسجد میں آ گئے ہیں، آج بھی ہم نے اس کو اٹھایا نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو اپنے آنکھوں سے نہیں لگایا ہے، اس کو چوما نہیں ہے، اپنے سینے سے نہیں لگایا ہے۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کے دل میں قرآن کی محبت کو پیدا فرمائے، کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ایمان والے کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیٹھائے، امام الاولین والآخرین کے الفاظ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں گے یہ نصیحت تھی عبداللہ ابن عمر کی، کہیں گے یہیں پر بات ہوتی تو بات کر لی جاتی۔ امام الاولین والآخرین کی اور بھی نصیحتیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہیں گے یہ موت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں گے یار ابھی تو عید نکلی ہے، اور ابھی جو ہے موت کی بات ہونے لگی۔ ہماری مجلس میں جب یہ بات کر لی جائے تو ہماری زبان پر، کس کی زبان پر؟ ایمان والوں کی زبان پر، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جن کا وقت لگ رہا ہے، جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، زبان پر ایک بات آ جاتی ہے، میاں شب بات کرو۔ کہیں گے اس سے بہتر بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ الفاظ نبوت ہیں۔ امام الاولین والآخرین غلط بات کہیں گے؟ ہم تو نقل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ بہرحال امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے جو شخص اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے میں اللہ سے ملاقات کر لوں، اللہ بھی اس سے ملاقات کا منتظر رہتا ہے۔ کہیں گے کیا مطلب؟ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ جب انسان مرے گا تبھی تو ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کی تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، مسئلہ حل کر دیا۔ ہم ہوتے تو شاید سمجھ میں نہ آتا، اماں جان نے، ہماری اماں جان نے اپنے تمام بچوں کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، موت تو ہم کو بڑی ناپسند ہے، کون شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں، یہ بے ایمانوں کے الفاظ نہیں ہیں۔ امام الاولین والآخرین نے پھر اس کی وجہ فرمائی کہ مطلب یہ ہے موت کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں گے یہ انسان وہی بتا سکتا ہے جب انسان مرنے کے بالکل قریب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے جتنے پردے ہیں سب ہٹا دیتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو۔ اللہ ہم سے ملاقات کا متمنی ہے، مشتاق ہے، ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ کہ تو بندہ یہ چاہتا ہے بس موت آ جائے۔ کیوں موت آ جائے؟ موت پسند نہیں ہے، لیکن سامنے جو چیز دکھ رہی ہے، سامنے جو محبت دکھ رہی ہے، سامنے جو انعامات دکھ رہے ہیں، وہ انسان کو اس کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور جو انسان برا ہوتا ہے اس کے سامنے جب پردے ہٹتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے انجام کو۔ اللہ اکبر، اتنا ڈبل پنے کے کام ہم نے کیے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، تو وہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے، اور پھر انسان آہ و بکا کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جب بھی موت دے، ایمان پر موت دے، کلمہ طیبہ پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اور امام الاولین والآخرین نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، کہیں گے یہ بات بڑی اہم ہے، کہیں گے یہی بات نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ امام الاولین والآخرین کی نصیحت کیا ہے؟ آپ نے عجیب نصیحت کی۔ کیا تھی وہ نصیحت؟ آپ فرمانے لگے لا یتمنین احدکم الموت
من ضر اصابہ، کہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا جو بھی آپ نے بتایا الفاظ نبوت ہیں، ہر ایک انسان یہ چاہے گا مر جائیں۔ اچھا لگ رہا ہے؟ امام الاولین والآخرین کی یہی بات ہوتی تو کہا جاتا آپ نے ایک ایک مسئلہ حل کر دیا، ایسا نہ ہو ہم لوگ بہک جائیں ایک بات سن کر کے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ کس وجہ سے؟ جو اس پر مصیبت آئی ہے اس مصیبت کی وجہ سے۔ کہیں انسان بہت شدت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اب مر جائیں بہت بہتر ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایمان والے کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم نے امام الاولین والآخرین کی نصیحت نہیں پڑھی، ہم نے نصیحت نہیں سنی۔ کہیں گے درد ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کہیں گے اب کیا کہیں؟ کہیں گے وہی کہو جو سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے لیے کہا۔ کیا کہا امام الاولین والآخرین نے؟ آپ فرمانے لگے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ کہیں گے یہ کہو، کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندگی عنایت کر دیجئے، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو مجھے موت دے دیجئے۔ کہیں انسان جان سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، تمام لوگوں نے دیکھا ہے، ڈر رہے تھے، کہیں مر جائیں اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے دوسری زندگی دے دی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں انسان تصور نہیں کر سکتا تھا، جب خبر آئی انسان تلملا گیا اور انسان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، کیا کہیں؟ بس یہی کہیے اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندگی دے دیجئے، جب موت میرے لیے بہتر ہو مجھے موت دے دیجئے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ اچھا بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، کچھ خبریں آئی ہیں، ہمارے کانوں بھی خبریں آئی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عید والے دن یا پھر عید سے پہلے جو بات ہوئی تھی اس پہ وہی بات کہی تھی جو ہو گیا۔ ایمان والوں کا حال، بچوں کا حال، نوجوانوں کا حال، عید کا دن ہے چلے جا رہے ہیں بائک سے، کہیں ایونجر ہے ایونجر۔ اچھا ایسا حادثہ ہوا ہے، انسان سوچ رہا ہے کیا ہو گیا۔ عید کے دوسرے دن تیسرے دن 3 حادثے ہمارے کانوں میں آئے، 2 لکھنؤ کے اور 1 حیدر گڑھ کا۔ ہوا کیا؟ کہیں ایک شخص گاڑی چلانے بڑا ماہر ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں گاڑی چلانا ہمیں آ گیا ہے، اب ہم ہی ہیرو ہیں، ہم سے بہتر کوئی چلا نہیں سکتا۔ وہ بندہ گاڑی چلانے میں بڑا ماہر ہے، طوفانی گاڑی چلاتا تھا، اور پی جی آئی روڈ پر جا رہے تھے 3 بندے، گاڑی چلانے والا کیا ہوا کچھ نہیں پتا، حادثہ ہوا، آن دا اسپاٹ مر گیا بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ چلانے والا جو پیچھے بیٹھا تھا اس کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ اس کا جبڑا پھٹ گیا۔ پھٹنے کا مطلب کیا ہے؟ الگ ہو گیا، ٹانکے لگے، ٹراما سینٹر میں ایڈمٹ ہے لکھنؤ میں۔ اور کیا کہنے لگے ان کے دوست احباب، جب درد ہوتا ہے تبھی ہوش آتا ہے ورنہ بے ہوش رہتا ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی شدت کی تکلیف، اللہ اکبر۔ اور جو پیچھے بیٹھا تھا اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ گاڑی چلانے سے کوئی فائدہ ہوا؟ مر گیا، چلو خیر مر گیا، ہٹاؤ دفع کرو۔ ہیں کہیں اس ماں سے پوچھو جب پیدا ہوتے وقت اس ماں کا حال کیا تھا، وہ میاں خوش تھی۔ اس باپ سے پوچھو جا کر کے جو جگہ جگہ پھر رہا تھا اور لڈو بانٹ رہا تھا، کیا پتہ تھا ہمارے سامنے میری اولاد اس کنڈیشن میں ملے گی؟ ہمیں پتہ نہیں، کہیں یہ غلط ہے، یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ کہنے لگے ماں باپ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لڑکوں کے ہاتھ میں بائک دینا اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دینا یہ دھاردار ہتھیار دینے کے مثل ہے، دونوں اپنے آپ کو قتل کر لیں گے، کوئی جان سے جائے گا کوئی ایمان سے جائے گا۔ اور ہم سوچتے ہیں ارے اللہ نے مال دیا ہے، بھیا نے فرمائش کی ہے تو کرو۔ یہی ہوگا میرے گھر کا حادثہ، اس سے منع کیا تھا اس بچے سے، کہیں گے وہ ایونجر لیں گے، اب شوق ہے، پہلے شوق تھا آئی فون لینے کا وہ بھی لے لیا، اب ایونجر کا شوق تلملا رہا ہے، لے کے رہیں گے۔ بھائی نے کہا بھیا لینا نا، میرے ابو سے کہا جو پیسہ ملے ان کی ماں کو دیجیے گا،
تو کیا کہہ رہا ہے؟ چیاں بھر کا لڑکا، چیاں ہی بھر کا کہیں گے، چھوٹا سا موبائل پٹک کے کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو لے کے دکھائیں گے۔ کیا پتہ تھا جمعے کے دن حادثہ ہو گیا، جا رہے تھے ماشاءاللہ اپنی ترم خانی میں، سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، جا کے گھسوڑ دیا۔ ایک ضعیف سا آدمی تھا، اس میں جا کے لڑ گئے، اس ضعیف سے آدمی کا پیر ٹوٹ گیا، اور جناب والا کہاں گئے پتہ ہے؟ لاک اپ میں بیٹھے رہے۔ ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ہوش نہیں ہے۔ اچھا ہمیں اندر اتنا شعور نہیں اپنے بچوں کو نصیحت کریں، یہ حادثے ہوئے ہمیں پتہ نہیں، جیل میں بیٹھے رہے، پھر کیا کیا ہوا، کتنے پیسے دیے، بعد میں چھوٹ کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری اہم بات یہ، کچھ بیمار بھی ہیں۔ امام صاحب کے گھر میں ابھی بتا رہے تھے کسی کے ہاں ولادت ہوئی، آپ کے امام صاحب شاہد بھائی، اللہ نے 2 اولادیں دی اور دونوں بیچاری مری ہوئیں، دونوں بیچاری زندہ نہیں تھیں۔ اب پوچھو اس ماں سے، ہم تو باپ اب بنے ہیں، ماں تو 9 مہینے پہلے ہی ماں بن گئی تھی۔ اللہ نے دیا اور لے لیا، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ اس سے بہتر اجر ان کو دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمارے بھائی، ہمارے پھوپھی داد بھائی، وہ سعودی میں ہیں، بیچارے محنت کرنے کے لیے گئے ہیں، کمانے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کی روزی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، کہیے آمین۔ ان کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو گیا۔ سعودی عرب کی گاڑیاں بڑی دھیرے چلتی ہیں، سب جانتے ہیں، وہاں کے جب حادثات ہوتے ہیں تو انسان بچتا نہیں ہے، کچھ لوتھڑے نکلتے ہیں۔ حادثہ ہو گیا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، چوٹ آئی ہے، بظاہر چوٹ تو نہیں ہے لیکن اندرونی چوٹ ہے۔ ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ ہماری سگی خالہ ہیں، پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہے، کہیں گے سر میں درد ہو رہا ہے، بظاہر چوٹ نہیں ہے، اندرونی چوٹ آئی ہے، ساری جانچ ہو گئی ہیں، ساری نارمل آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ دعا کی آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے خالہ جات بھائی وہ بھی پریشان ہیں، ان کو بھی پتھری ہو گئی ہے، وہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ ہم لوگ کم سے کم نماز کے بعد ان لوگوں کا نام لے کر کے دعا کریں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے اور ان کی عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور جب تک ان کو بھی اور ہم کو بھی زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت دے اے اللہ کچھ نہ چاہیے ہم کو، بس ایمان پر موت دے دے بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔